Well, I love Israel. I love Israel. We stand with Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship Relationship is very important. We are you and you are us. یہ اتنی گہری دوستی کیوں ہے کہ 0.1% لوگوں کے اوپر سینکڑوں خربوں روپے کی مہربانی؟ اس رقم سے پوری دنیا کی غربت ختم کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ ظالم ہے یا بلیک میل، اقوام متحدہ یا عالمی عدالت ہو، ہر جگہ پر امریکہ وفادار ساتھی رہا ہے۔ سکول، یونیورسٹی، میڈیا، یہاں تک کہ کارٹون، سب میں امریکیوں کو اسرائیل کا عاشق بنایا جاتا ہے۔ آخر امریکہ اسرائیلیوں کو ہر حالت میں ہر طرح سے سپورٹ کیوں کرتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ روشن سپاٹ کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد روشان۔ آج جو یورپ اور امریکہ اسرائیل کا دوست ہے، وہ 20ویں صدی میں سخت دشمن تھے۔ 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے کتاب لکھی دا جوئش اسٹیٹ، جس کا مقصد یہودیوں کی فلاح کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اسی سے زائونزم کی شروعات ہوتی ہے۔ اس نے فلسطین کو a land without a people for a people without land کہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فلسطین وداؤٹ پیپل نہیں تھی، وہ بنجر زمین یا خالی زمین نہیں تھی۔ وہاں پر پہلے کثیر تعداد میں مسلمان، کرسچین اور چند ایک یہودی رہتے تھے۔ یورپین لوگ یہودیوں کو تنگ نظری اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو الگ جگہ میں رکھا جاتا تھا، وہ عام لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ نفرت زیادہ ہوتی گئی اور یہودی فلسطین میں ہجرت کرتے گئے۔ ورلڈ وار 2 میں ہولوکاسٹ کے بعد بڑی تعداد میں فلسطین کی طرف یہودیوں نے رخ کیا۔ 14 مئی 1948 فلسطین میں اسرائیلی ریاست کا قیام کیا گیا۔ ٹھیک 11 منٹ بعد امریکہ نے جوئش اسٹیٹ کو تسلیم کر لیا۔ یہ کیمسٹری قبول کرنے سے شروع نہیں ہو جاتی، بلکہ 1967 میں جب اسرائیل نے مصر، سیریا اور اردن پر حملے کر کے ان کو شکست دی، فلسطین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا، تب سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بھائی بھائی والے ہوتے گئے۔ اسرائیل امریکہ کا وہ بیڈ فرینڈ ہے جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یو ایس کی پوری دنیا میں سینکڑوں ایئر بیسز ہیں اور مڈل ایسٹ میں 19 پہلے سے موجود ہیں۔ امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اکثر ممالک سے تعلقات دوستانہ ہی ہیں، جیسے سعودی عربیہ، قطر، مگر پھر بھی وہ اسرائیل پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اگر سب باقیوں سے تعلقات خراب ہو جائیں، کوئی تو ہو جو تب بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی طرح امریکہ اپنا پاور انفلوئنس نہیں کھوئے گا۔ امریکہ 20 ملکوں کے ساتھ فری ٹریڈ کرتا ہے، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اسرائیل میں لگایا گیا ہر ڈالر ڈبل نہیں بلکہ ملٹی پلائی ہو کر یو ایس کو ملتا ہے۔ اسی لیے آج تک 300 بلین ڈالر کی امداد اسرائیل حاصل کر چکا ہے۔ تقریباً 80% امداد امریکہ کو واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ اسرائیل اسی پیسے سے فائٹر جیٹس، ہیلی کاپٹرز اور دیگر ملٹری سامان خریدتا ہے۔ یعنی اسرائیل امریکہ کا صرف ایک الائے نہیں بلکہ ایک اہم کسٹمر بھی ہے۔ 400 سے زیادہ امریکی کمپنی دہائیوں سے کاروبار کر رہی ہیں اور کچھ کے تو ہیڈ آفیسز بھی ہیں، جن میں بہت سی مشہور و معروف امازون، کوکا کولا، گوگل، نیسلے وغیرہ ہیں۔ زیادہ تر جوئش لوگ منی لینڈنگ اور انویسٹمنٹ میں تجربہ کار ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 30% جوئش لوگ ہی ہوتے ہیں اور ان کا کاروبار امریکن عوام اور امریکی مفادات سے جڑا ہوتا ہے۔ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، ایپیک، امریکن جوئش کمیٹی، کرسچینز یونائٹڈ فار اسرائیل، یہ لوبیسٹ کی آرمی ہے جو پرو اسرائیلی پالیسی میکنگ اور یو ایس اسرائیلی ریلیشنز کی مضبوطی کے لیے کام کرتی ہے۔ یو ایس پریزیڈنسی 2024 کے الیکشن میں ایپاک نے 100 ملین کی فنڈنگ کا ارادہ کیا اور 361 امیدواروں کو فنڈنگ دی جو اسرائیل کے حامی تھے۔ 53 ملین ڈالر کی فنڈنگ سے 346 امیدواروں کو جتوایا۔ اتنا ہائی سکسیس ریٹ کے باوجود پرو فلسطین کولنز کو ہرانے اور اسرائیل حامی امیدوار کے جیتنے پر کھلے عام ٹویٹ کیا۔ کولنز کا قصور یہ تھا کہ اس نے فلسطین کے معاملے پر فلسطین وار کی بجائے فلسطین جنوسائیڈ کا نام دیا۔ ایپیک تمام سٹیک ہولڈرز، سیاستدان اور ڈیسیجن میکرز کو فنڈنگ اور ایڈ سے اپنا گرویدہ بناتا ہے اور تقریباً سبھی امریکی پریزیڈنٹ کو اپنی تقاریب پر بلا چکی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتے نظر آئے ہیں۔ اسرائیلی لوگوں سے امریکیوں کا ہمدردی کا زیادہ ہونا مذہب کی وجہ سے بھی ہے۔
امریکہ میں ان کے اپنے مذہب کی تشریح اس طرح سے سمجھائی گئی ہے جس میں اسرائیلیوں کی مدد کرنا ان کے اوپر مورل obligation سمجھا جاتا ہے۔ Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that that land shall be Israel's land forever. Israel is not a political issue, it's a Bible issue. 50% سے زائد امریکی شہری اسرائیل کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ حکومت بنانے کے لیے بہت اچھا ووٹ بینک ہے، جیسے صرف 23% ووٹوں سے آج پاکستانی حکومت بنی ہوئی ہے اور 49% سے امریکہ کی۔ اسرائیل خود ٹاپ 10 ملٹری مینوفیکچرنگ میں آتا ہے، مگر پھر بھی وہ ملٹری سامان اور ایئر کرافٹ 70% امریکہ سے ہی لیتا ہے، اور اسرائیل تقریباً 40% اسلحہ انڈیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد اور امریکہ کی CIA باہمی طور پر ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر کے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، مڈل ایسٹ کے متعلق ہر طرح کی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ امریکہ کوئی بھی کام اسرائیلی مدد کے بغیر آسانی سے نہیں کر سکتا۔ حزب اللہ، ایرانین کمانڈر قاسم سلیمانی، غزہ جینوسائیڈ اور حال ہی میں ہونے والی ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت، سب کے اندر انٹیلیجنس کی کولابوریشن تھی۔ ان دونوں ملکوں کی آپس میں اتنی گہری دوستی ہے کہ یہ آپس کی جاسوسی نہیں کرتے۔ ایڈوانس میزائل، ایڈوانس ڈیفنس سسٹم، ایئر کرافٹ، گریٹ ویپن سب شراکت داری سے بنائے جاتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو واحد جمہوریہ ملک قرار دیتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ وہاں ریگولر الیکشن تو ہوتے ہیں، مگر حاکم کون ہوگا سب کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ شیئرڈ ویلیوز کی ٹرم بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ویلیوز مڈل ایسٹ میں صرف اسٹریٹجک انٹرسٹ جمانا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ڈیپ ملٹری انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں، جیسے ڈیفنس سسٹم، ڈرون ڈوم جو AI بیسڈ ہوتی ہے اسرائیل کا ہی بنایا گیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔